آداب عرض احباب، آپ دیکھ رہے ہیں علیم طاہر پوئٹری انٹرنیشنل چینل۔ آئیے آج ہم اردو یوک بھارتی 12ویں جماعت کی اس کتاب سے دیکھتے ہیں سبق نمبر 2، سپاہی اور بٹ مار، شمشور الرحمان فاروقی صاحب کا تحریر کردہ۔ پیش درس، آپ نے گزشتہ جماعت میں مولوی عبدالحلیم شرر کے ناول فردوس بری کے اقتباس کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ ناول ایک تاریخی ناول ہے جس میں ایک خاص زمانے کے کچھ حقیقی اور کچھ تخیلی کردار مخصوص واقعات سے گزرتے ہیں۔ تاریخی ناول میں اکثر تاریخ کے حقیقی کردار سے کم سروکار رکھا جاتا ہے۔ ان کا وجود ناول کے واقعات کو حقیقی رنگ دینے کے لیے معاون ہو سکتا ہے۔ فردوس بری میں واقع کا تاریخی پس منظر حقیقی ہے، لیکن اس کے کرداروں پر بیتنے والے واقعات تخیلی ہیں۔ اسی طرح ناول قبض زماں میں جس سے یہ اقتباس ماخوذ ہے، ہندوستان کی تاریخ کا ایک خاص زمانہ واقعات کے پس منظر میں موجود ہے۔ یہ لودھی خاندان کا زمانہ ہے جس میں سکندر لودھی کے ایک سپاہی کے ساتھ گزرنے والے حادثے کو بیان کیا گیا ہے۔ ناول کا درج ذیل واقعہ 16ویں صدی کے ہندوستان کے مخصوص معاشرے کی تصویر پیش کرتا ہے، جس میں بادشاہ، عوام، امیر، سپاہی اور راہزن جیسے کردار سامنے آتے ہیں۔ ان تصویروں کے امتزاج سے معلوم ہوتا ہے کہ سماج کے مذکورہ افراد کا آپسی ربط و ضبط کیسا تھا۔ جان پہچان دیکھتے ہیں۔ شمشور الرحمان فاروقی 1935 میں پرتاپ گڑھ یوپی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی سے ایم.اے تک تعلیم حاصل کی اور انڈین پوسٹل سروسز میں پوسٹ ماسٹر جنرل کے عہدے سے وظیفہ یاب ہوئے۔ ان کی ادبی خدمات کے صلے میں ملک اور غیر ملک کی یونیورسٹیوں نے انہیں اپنی اعزازی ڈگریوں سے سرفراز کیا۔ سوار ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ ان کا ناول کئی چاند تھے سر آسماں جدید ادب میں کلاسک کی حیثیت رکھتا ہے۔ شمشور الرحمان فاروقی بلند پایہ شاعر، نقاد اور فکشن نگار ہیں۔ ماہنامہ شب خون کے مدیر کی حیثیت سے ادبی صحافت میں بھی وہ ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ میر اور غالب کے شارح کے علاوہ انہوں نے مترجم کے طور پر بھی اپنی شناخت بنائی ہے۔ ملک کی آزادی کے بعد جن نقادوں نے مغربی نظریات کو اردو میں متعارف کروایا اور تنقیدی ادب کو وسعت عطا کی، ان میں فاروقی کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے شاعری میں زبان کی اہمیت اور نوعیت، حیت و موضوع کی وحدت اور ترسیل و ابلاغ کے مسئلے پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ انہوں نے اپنے مضامین میں لفظ و معنی کے رشتے پر خصوصی بحث کی ہے۔ میر و غالب کے اشعار کی تشریح و تعبیر میں انہوں نے مغربی تنقیدی نظریات کے پہلو بہ پہلو کلاسیکی نظام فن کو خصوصیت کے ساتھ مد نظر رکھا ہے۔ ان کی پہلی تصنیف لفظ و معنی ہے۔ اس کے علاوہ شعر، غیر شعر اور نثر، عروض، آہنگ اور بیان، افسانے کی حمایت میں، شعر، شور انگیز تعبیر کی شرح وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ دیکھتے ہیں سبق۔ ایک بار تھانیسر کے علاقے سے اطلاع آئی کہ ہندوؤں نے ایک تالاب قدیم کو از سر نو تعمیر کر کے وہاں میلہ ایک ماہ با ماہ منعقد کرنا شروع کیا ہے اور پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں اور گھنٹ ناقوس بھی بجتے ہیں۔ پس اس باب میں حکم عالی کیا صادر ہوتا ہے؟ سوال۔
سلطان والا شان نے مفتی اعظم سے مشاورت کر کے فرمان لکھوایا کہ وہ اپنے مذہب پر ہیں، پس جب تک ان کے مناسک و رسوم کے باعث کوئی خطر امن و امان کے لیے نہ ہو، ان سے ہرگز کچھ تعرض نہ کیا جائے۔ انتظام سلطنت میں ہوشیاری اور خبرداری کی غرض سے حضرت دہلی اور اس کے گرد و نواح میں 80,000 مسلح فوج ہر وقت تیار رہتی تھی۔ کہیں سے ذرا بھی بدامنی کی خبر آئی اور جیوش سلطانی حرکت میں آ گئے۔ تغلق آباد، گیاس پور، بیگم پورہ، سیری اور کلو کھیڑی جو پایہ تخت کے پرانے شہر تھے، ان سب میں میدان وسیع و مرتفع و مستح دیکھ کر فوجوں کے لیے مقرر کر دیے گئے تھے۔ میں جس فوج میں تھا وہ غیاس پور سے ذرا ورے کنارے جمنا پر قیام کرتی تھی۔ اس ندی کو جن نے دیکھا ہے وہی اس کے وسیع پاٹ کا قیاس کر سکتے ہیں۔ برساتوں میں ندی پر دریائے اعظم کا گمان ہونے لگتا۔ غازی آباد میں ہنڈن کے ورلے کنارے سے کچھ آگے جنوب کی طرف سے لے کر اوکھلے تک سارا علاقہ پانی سے بھر جاتا۔ اسی بنا پر اس علاقے کو خلق اللہ تنزن پٹ پڑ گنج کہنے لگی تھی، حالانکہ وہاں مچھروں، پسوؤں، جونکوں اور دیگر لساح کیڑوں کے سوا گنج کے نام پر کچھ نہ تھا۔ واللہ وہ بھی کیا زمانے تھے۔ 12 برس میں میرا در ماہ 12 تنکے سے بڑھتے بڑھتے 20 ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں 5 تن کا ماہنامہ پانے والے اجلے خرچ سے رہتے تھے۔ سلطان بہلول لودھی کو اللہ بخشے، ان کا جاری کیا ہوا تانبے کا سکہ بہلولی کہلاتا تھا۔ وہ اب بھی رائج تھا اور اس میں طاقت اس قدر تھی کہ آدمی یہاں سے کول تک کا سفر اپنے گھوڑے کے ساتھ کرتا تو ایک بہلولی اس کے لیے کافی ہوتا۔ مجھے اپنے گھوڑے کے ساز و یراق، سائز اور اصلاح کی دیکھ بھال پر بہت صرف کرنا پڑتا تھا، پھر بھی میں ہر مہینے 3 سے 4 تن کے گھر بھجوا دیا کرتا تھا۔ اب سلطان سکندر کا یہ 21واں سنہ جلوس تھا۔ میری بیٹی 12 برس کی ہو کر 13ویں میں لگی تھی۔ گھر سے خبر آئی کہ اس کی سگائی اور پھر بیاہ آئندہ برساتوں سے پہلے ہو جائے تو خوب ہو۔ مجھے بلایا گیا تھا کہ جا کر سب معاملات طے کر دوں۔ ہر چند کے خداوند عالم سلطان سکندر نے شرع شریف کی پابندی پر بہت کچھ زور دیا تھا، لیکن ہم ان اطراف کے گنوار مسلمانوں میں ہندوؤں کی بوباس ابھی بہت کچھ باقی تھی۔ جمعے کے سوا ہر دن ہم لوگ ہندوانی دھوتی پہنتے تھے۔ جمعے کو البتہ دوبر کا ڈھیلا سفید پاجامہ، گاڑے کا اور محمودی کا کرتا پہنا جاتا تھا۔ ہماری عورتیں گھر سے باہر نکلتی تھیں لیکن لمبا گھونگھٹ کاڑ کر۔ ہر گھر میں ایک صندوق تھا جس میں دیوالی اور دسہرے کی، عید، بقرعید، شبرات کے لیے روپیہ پسنداز کیا جاتا تھا، بچایا جاتا تھا۔ شادی کی رسمیں بہت کچھ ہندوانہ تھیں۔ کنیا دان یا جہیز کی صورت نہ تھی، لیکن لڑکے والے شادی سے پہلے منگنی لے کر ضرور آتے اور اس موقع پر شادی سے کچھ ہی کم خرچ ہوتا۔ نکاح کے بعد رخصتی، جسے ہم لوگ گون یا گونا کہتے تھے، اکثر بہت دیر سے ہوتی تھی۔ ہندوؤں کی طرح ہمارے یہاں بچکانہ شادی کا رواج تو نہ تھا، لیکن منگنی، پھر نکاح، پھر گون کی رسمیں کچھ نہ کچھ وقفے سے ادا ہوتی تھیں۔ جیٹ نکل کر
اشاڑھ کی آمد تھی جب میں نے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ 300-350 تنکوں کا انتظام میں نے کر لیا تھا کہ مصارف شادی اس سے کم بھلا کیا ہوں گے۔ ارادہ تھا کہ شام ہونے کے پہلے لیکن عصر کے بعد چل نکلوں کہ موسم ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ ایک منزل کرتے کرتے غروب آفتاب ہونے لگے گا۔ کہیں کوئی اچھی سرائے دیکھ کر رات گزار لوں گا اور صبح ٹھنڈے ٹھنڈے اپنے گاؤں ننگل خرد پہنچ لوں گا۔ زیادہ سفر بہت تھوڑا رکھا۔ تحفہ تحائف کی ضرورت نہ تھی کہ سارا سامان شادی اور دیگر رسوم شادی کے لحاظ سے گھر کی عورات ہی کو خرید کرنا تھا۔ سواری کے لیے گھوڑا تھا ہی اور کچھ درکار سپاہی کو نہ تھا۔ میرا راستہ نہر فیروز شاہی کے بائیں کنارے سے لگا ہوا کئی کوس چل کر پھر نہر سے کٹ جاتا تھا۔ وزیر پور پر نہر فیروز شاہی خود ہی خم کھا کر کرنال اور حصار کی جانب رواں ہو جاتی تھی۔ دو ریا گھنے پیڑ اور آتی برسات کے بادلوں کی دھندلی روشنی نے نہر کے دونوں طرف نیم تاریکی سی پیدا کر دی تھی۔ ایک جگہ خم اس قدر سخت تھا کہ خم کے پہلے اور بعد دونوں سرے نظر نہ آتے تھے۔ خم میں داخل ہو جائیں تو گویا دونوں طرف کی راہ بند ہو جاتی تھی، لیکن خطر کوئی نہ تھا۔ حکومت میں سلطان والا شان کی راہیں سب محفوظ تھیں، اور یہ جگہ تو حضرت دہلی سے کوئی 5-6 کروہ تھی۔ در حقیقت میرے لیے جگہ رات کے پڑاؤ کی یہاں سے بہت دور نہ تھی۔ میں گھوڑے پر سوار گنگناتا دلکی چلتا چلا جا رہا تھا۔ سامنے ایک پلیا تھی جس کے نیچے نالا ابھی خشک تھا۔ پلیا کے ورلی طرف ایک بڑھیا نہایت تباہ حال نظر آئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے کچھ دعائیا لہجے میں مگر ذرا بلند آواز میں پکارا، اکیلے دکیلے کا اللہ بیلی۔ پھر اس نے بہت مسکین لیکن پھر بھی بلند آواز میں مجھ سے کہا، اللہ کی راہ میں کچھ دے دو بیٹا، بیوہ دکھیا پر ترس کھاؤ۔ میں نے سوچا سفر میں ہوں، نیک کام کے لیے جا رہا ہوں، اس وقت اسے کچھ دے دوں تو نیک شگون ہوگا۔ پھر میں نے گھوڑا آہستہ کیا، راس کو بڑھیا کی طرف موڑ کر جھکا، شلوکے کی جیب میں ہاتھ ڈالا کہ کچھ نکال کر بڑھیا کو دے دوں۔ یک مرتبہ کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا۔ میں غصے میں اس کی طرف مڑ کر بدزبانی کرنے ہی والا تھا کہ کسی اور نے ایک دھکا اور دیا۔ میں بے قابو ہو کر بائیں طرف کو لڑکھڑایا، گھوڑا الف ہونے لگا، راس میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ گھوڑا الف ہو کر کدھر گیا یہ میں نہ دیکھ سکا، اور کسی نے اتنی دیر میں میرے سر پر کالا کپڑا ڈال کر مجھے اندھا کر دیا تھا۔ کپڑا اتنا موٹا اور پسینے کی بدبو سے بھرا ہوا تھا کہ مجھے ابکائی آ گئی اور میری سانس رکنے لگی۔ کپڑا فوری طور پر میری گردن پر کس دیا گیا تو میں سمجھا کہ یہ بٹ مار ہیں، جان نہ بچے گی۔ میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ میں نے کمر سے خنجر نکالنا چاہا کہ 1-2 کو ختم ہی کر دوں۔ یہ نہیں جانتے کہ کس کے گھر بیانہ دیا ہے، 1-2 کو تو مار ہی کر مروں گا۔ میری سانس اب بالکل ہی رکی جا رہی تھی۔ ابکائیوں اور خنجر نکالنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوششوں میں سانس ٹوٹی جاتی تھی۔ میں نے پوری قوت سے چلا کر ان کو برا بھلا کہنا چاہا، لیکن اب تک میری مشقیں بھی کس لی گئی تھیں۔ میری کمر میں ہمیانی بندھی ہوئی تھی۔
اسے نہایت صفائی سے کاٹ کر نکال لیا گیا۔ گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی، پھر کسی نے اس کو چمکارا اور چپ کیا۔ گھوڑوں کی چوری میں بھی ظالم اس غضب کے مشاق تھے کہ بظاہر گھوڑا بھی پلک جھپکتے میں رام ہو گیا۔ سارا کام مکمل خاموشی میں ہوا تھا۔ پھر میرے سر پر سے کپڑا کھینچ لیا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کر سکتا، میرے منہ میں ایک اور کپڑا پہلے سے بھی زیادہ بدبودار اور متعفن ٹھونس کر ساتھ ہی ساتھ آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ پھر کچھ دوڑتے ہوئے قدموں اور گھوڑے کی ہلکی ٹاپ کی آواز، دونوں آوازیں بہت جلد مدھم ہو کر غائب ہو گئیں۔ کسی کے سانس لینے کی بھی آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ بات کرنے یا کھانسنے، کھنکارنے یا ہنسنے کی تو بات ہی کیا تھی۔ میں یہ تو سمجھ ہی گیا کہ یہ پرلے درجے کے مشاق بٹمار ہیں اور وہ بڑھیا ان سے ملی ہوئی تھی، لیکن یہ بھی نہ تھا کہ مجھے وہ جان سے مارنا نہ چاہتے تھے۔ ان کا منشا محض یہ تھا کہ مجھے بے دست پا کر کے چھوڑ دیں اور اتنی دور نکل جائیں کہ میں ان کا تعاقب نہ کر سکوں اور نہ کسی کو آگاہ ان کے بارے میں کر سکوں۔ مجھے رنج سے بڑھ کر غصہ تھا کہ میں سارے عالم میں مانے ہوئے سلطان کی سارے عالم میں مانی ہوئی فوج کا سپاہی اور یوں کچھ کچھوے کی طرح پکڑ لیا جاؤں کہ مدافعت اپنی میں ایک وار بھی نہ کر سکوں۔ لعنت ہے ایسی سپاہگیری پر اور تف ہے ایسی سلطانی پر کہ رعایا یوں بے کھٹکے دن دہاڑے لٹ جائے۔ میں یہاں یوں ہی مجبور پڑا رہا تو کیا پتہ رات میں کسی موذی جانور کا شکار ہو جاؤں۔ کیا خبر مجھے کوئی اور بٹمار قتل کر کے جو کچھ میرے بدن پر کپڑے اور تھیلی میں ستو اور جلیبیاں ہیں اور شلوکے کی جیب میں چند سکے بہلولی ہیں انہیں بھی لے کر چمپت ہو جائے۔ میں نے چیخنا چاہا، لیکن وہ متعفن کپڑا میرے حلق تک یوں ٹھسا ہوا تھا کہ اگر میں بولنے کی کوشش میں منہ یا حلق سے کچھ زیادہ زور ڈالتا تو کپڑا شاید میرے حلق کے اندر ہی اتر جاتا۔ وقت تو کتنا گزر گیا تھا، مجھے اس کا کچھ علم نہ تھا۔ مغرب تو ہو ہی چکی تھی، لیکن کہیں دور سے بھی اذان کی آواز یا مندروں میں گھنٹے کی پکار یا چراہ گاہ سے واپس ہوتے ہوئے کسان یا چرواہے کے ساتھ مویشیوں کے ریوڑوں کی گھنٹیوں کی آواز کچھ بھی نہ سنائی دیتی تھی۔ دانا دنکا چن کر اپنے گھونسلوں کو لوٹنے والی چڑیوں کے جھنڈ اگر تھے تو یا تو ابھی واپس نہ ہو رہے تھے یا وہ بھی شام کی تنہا شفق میں چھپاتے نکل گئے تھے، یا اگر آواز کوئی سنائی دینے والی تھی بھی تو زور سے چلانے کی آواز سے میرے کانوں میں سائیں سائیں اس قدر ہونے لگی تھی کہ کچھ سن لینا مشکل تھا۔ کیا بہت دیر ہو گئی تھی؟ کیا اب کوئی آنے والا نہیں ہے؟ ابھی میں نے شیر کی دہاڑ سنی تھی۔ شیر تو اس علاقے میں تھے نہیں۔ ہاں، گلدار بہت تھے۔ گلدار تو جمنا کے کنارے کی کچھاروں میں دہلی سے کرنال تک چھوٹے ہوئے سانڈوں کی طرح بے روک ٹوک گھومتے تھے، اور بھیڑیے بھی۔ گلداروں کی تو ہمتیں اس قدر کھلی ہوئی تھیں کہ دہلی کے مضافات میں جو آبادیاں بوجہ نقل مکانی کے ذرا چھدری ہو جاتی، ان کے خالی گھروں میں گلدار آباد ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں تو میں جمنا کے کنارے سے دور تھا،
سلطان فیروز شاہ خلد مکانی نے یہ نہر بنوائی ہی اسی لیے تھی کہ جمنا کا پانی جن علاقوں میں پہنچتا نہیں ہے وہاں بذریعہ اس نہر کے پہنچ جائے، لیکن یہاں بھی اب گھنے درختوں اور نہر کی رطوبت نے کچھار جیسا سما پیدا کر دیا تھا۔ سلطان فیروز کو اللہ نے جنت میں اونچا مقام ضرور دیا ہوگا۔ انہوں نے اس راہ میں اور قول کی راہ میں جگہ جگہ شاہی سرائیں بنوائی تھیں جہاں کوئی بھی مسافر کچھ رقم دیے بغیر ٹھہر سکتا تھا، اور اچھا ہی تھا کہ انہوں نے یہ حکم دے دیا تھا کہ سراؤں کا خرچ تمام خزانہ سلطانی سے ادا ہو، ورنہ مجھ جیسے لٹے پٹے مسافر کو تو راہ میں ایک وقت کی روٹی اور سر چھپانے کے لیے چھت کے لالے پڑ جاتے۔ میں نے بہت چاہا کہ راہ کے کسی پتھر سے رگڑ کر اپنے ہاتھوں کو بندش سے آزاد کرا لوں، لیکن ایک تو اس اندھیرے میں پتھر کہاں ملتا، پھر میری آنکھوں پر اندھیری جو چڑھی ہوئی تھی اور ہاتھ پیٹھ پر بندھے ہوئے تھے، پاؤں کے بند کو رگڑ کر کاٹنے کی کوشش میں جگہ جگہ خراشوں کے سوا کچھ ہاتھ نہ لگا تھا۔ رات تو بے شک ہو چکی ہوگی، کہیں درختوں کے پیچھے کچھ خسر فسر تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں وہ واپس تو نہیں آ رہے ہیں، یہ آواز کیسی ہے؟ میں نے بہت غور سے سننا چاہا، لیکن کانوں میں سائیں سائیں اب بھی ہو رہی تھیں۔ ہاں، یہ کچھ نئی سی آواز تھی، ٹھہر ٹھہر کر آ رہی تھی، کہیں کسی مندر میں گھنٹ ناقوس تو نہیں بج رہا، نہیں، یہ تو گہری اور دور تک پھیلنے والی آواز تھی، ٹن ٹنن ٹن۔ ذرا رک کر کوئی پھیل نشین ادھر آ رہا تھا۔ میرا دل بلیوں اچھلنے لگا، شاید میری جان بچ ہی جائے گی۔ ہاتھی کی گھنٹیوں کی آواز نزدیک آئی، آہستہ ہوئی، ٹھہر گئی۔ معتبر سنگھ، ذرا دیکھنا یہ راہ میں کیا پڑا ہوا ہے؟ مضبوط ٹھہری ہوئی آواز، لیکن کسی فوجی، عہدیدار یا شاہی اہلکار کی نہیں، بلکہ کسی ایسے شخص کی تھی جو عیش و عشرت میں پلا بڑھا رئیس زادہ ہو۔ نہیں، ابھی اترو نہیں، پاس سے دیکھو۔ میں نے ہاتھ پاؤں ہلانے کی صحیح اور تیز کر دی کہ محاوت سمجھ لے کہ میں زندہ ہوں۔ عالی جا، لگتا ہے ڈاکوؤں نے کسی شخص کو گھائل کر کے ڈال دیا ہے۔ نہایت مؤدب آواز آئی، نیچے اترو، اس غریب کی کیفیت دریافت کرو۔ اچھا، یوں کرو، ہاتھی کو ذرا اور آگے لے جا کر کہو کہ سون سے اس آدمی کو اٹھا کر اوپر میرے پاس لے آئے۔ چلو، شاباش۔ معتبر سنگھ نے ہاتھی کو کچھ آگے بڑھایا، لیکن کتنا، اس کا مجھے اندازہ نہ ہو سکا۔ معتبر سنگھ نے ہاتھی سے سرگوشی میں کچھ کہا اور کئی بار کہا، پھر مجھے لگا کہ کوئی بہت ہی طاقتور کئی گز لمبا موٹا اجگر مجھے باہ میں لپیٹ کر بلوں میں اپنے اٹھائے لیے جا رہا ہے۔ میں نے سہم کر خود کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی، لیکن کہاں میں اور کہاں وہ زبردست بادلوں جیسا زور۔ آن کی آن میں ہاتھی نے مجھے رئیس کے عہدے کے آگے محاوت اور مالک کے بیچ کی جگہ میں دھانس دیا۔ بلا سے جگہ تنگ تھی، لیکن اب میں ضیق جان سے تو بچ نکلا تھا۔ معتبر سنگھ نے یا شاید مالک نے بھی اس کا ہاتھ بٹایا، مجھے بآسانی اس عفونت سے بھرے اور شاید تیل اور تھوک سے بھی چکٹے ہوئے میرے حلق میں ٹھسے ہوئے کپڑے اور آنکھ کی پٹی سے آزاد کر لیا گیا۔ تاہم مجھے اپنی آواز دوبارہ حاصل کرنے میں کچھ وقت لگا۔ تھوک کو بمشکل گھونٹتے ہوئے میں نے فیل نشین کے سوال کے جواب میں مختصر لفظوں میں اپنی بپتا کہہ سنائی، تو سپاہی جی، تم دوہرے خوش نصیب تھے، ان لوگوں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا اور پھر ہم ادھر آ نکلے۔ بندے کا بال آپ کے احسان سے گوندا رہے گا۔ میں تو سمجھا تھا کہ شیر بھیڑیا کوئی نہ کوئی مجھے کھا ہی لے گا۔ خیر،
رسیدہ بود بلائے ہوا سو ہوا سو ہوا، ہوا سو ہوا میں بہادر گڑھ جا رہا ہوں، وہاں تک بآسانی تمہیں پہنچا دوں گا، آگے جو تمہارا جی چاہے۔ یہاں پر یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ معنوی اشارات میں دیکھیے، بت مار، رازن، لٹیرے، گھنٹ، گھنٹا، ناقوس، شنکھ جو ہندو پوجا کرتے وقت بجاتے ہیں، مشاورت کرنا، باہم مشورہ کرنا، تبادلہ خیال کرنا، مناسک، منسک کی جمع، مذہبی ارکان، عبادت کے مقامات، تعرض، اعتراض، رکاوٹ، جیوش، جیش کی جمع، فوجیں، ورلے، کنارے، کنارے سے پرے، کنارے سے ہٹ کر، لسا، ڈسنے والے کیڑے، در ماہ، ماہانہ تنخواہ، اجلا خرچ، فیاضی کے ساتھ خرچ کرنا، ساز و عراق، لڑائی کا سامان، ہتھیار، دوبر، کپڑے کی دگنی چوڑائی، گاڑھا، موٹا سوتی کپڑا، محبودی کرتا، کپڑے کی ایک قسم، ململ کا کرتا، کرو، کوس، راس، لگام، شلوکا، آدیش، آستین کا کرتا، یک مرتبہ، اچانک، گھوڑا، الف ہونا، گھوڑے کا پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہونا، بدکنا، کس کے گھر پر بیانہ دیا، مراد کس کو چھیڑا، ہمیانی یعنی روپے پیسے رکھنے کی تھیلی۔ تو یہ معنی و اشارات بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اس کے ذریعے ابھی آپ کو سبق جو ہے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ مشاق، ماہر، چالاک، رام ہونا، قابو میں آنا، متعفن، بدبودار، گلدار، چیتا، خلد مکانی، جنتی، لالے پڑنا، دشوار ہونا، مشکل ہونا، فیل نشین، ہاتھی سوار، مہاوت، فیل بان، ہاتھی کو ہانکنے والا، دھانس دینا، ٹھونس دینا، دھسا دینا، ذیق جان، سخت پریشانی، عفونت، بدبو، گندگی، رسیدہ بود بلائے، بلا آئی تھی، پوری فارسی مثل یوں ہے، رسیدہ بود بلائے ولے بخیر گزشت، بلا آئی تھی لیکن خیر سے گزر گئی، بلا آئی تھی لیکن خیر سے گزر گئی۔ مشقی سرگرمیاں، خاکے پر مبنی سرگرمیاں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکے مکمل کیجیے۔ پرانے شہر، یہ چاروں نام آپ پرانے شہر کے اس میں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے خاکہ مکمل کیجیے۔ ہندوستانی مہینے کے نام، کپڑے کی قسم کو ظاہر کرنے والے الفاظ۔ سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے خاکہ مکمل کیجیے۔ ہندوؤں کے تہواروں کو ظاہر کرنے والے الفاظ، مسلمانوں کے تہواروں کو ظاہر کرنے والے الفاظ۔ سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے خاکہ مکمل کیجیے۔ سلطان کا نام، تانبے کا سکہ جاری کرنے والا، نہرو، فیروز شاہی بنوانے والا، فیل بان کا نام۔ اس طریقے سے یہاں پر ہدایت کے مطابق 10 ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ سپاہی کے زمانے کے روپے رزانی اور سپاہی کے تنخواہ سے متعلق معلومات لکھیے۔ سبق پڑھ کر اس زمانے کی طرز معاشرت کی تفصیل تحریر کیجیے۔ تباہ حال بڑھیا کی مدد کے لیے سپاہی کے خیال کی وجہ قلم بند کیجیے۔ اس سبق میں مذکور رہزنی کی واردات کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ بٹماروں کے ذریعے جکڑے ہوئے سپاہی کے محسوسات اور خدشات کو لکھیے۔ سلطان کے ذریعے رعایا کی بہبودی کے لیے کیے جانے والے کاموں کے بارے میں لکھیے۔ اسباب بیان کیجیے۔ مفتی اعظم کے فرمان کا لکھا جانا، سپاہی کا اپنے آپ پر لعنت کرنا۔ درج ذیل جملوں کی استحسانی وضاحت کیجیے۔ برساتوں میں ندی پر دریائے اعظم کا گمان ہونے لگتا، اس علاقے کو خلق اللہ تنزن پٹ پڑ گنج کہنے لگی تھی، واللہ وہ بھی کیا زمانے 12 برس میں میرا در ماہ 12 تنکے سے بڑھتے بڑھتے 20 ہو گیا تھا۔ جیٹ نکل کر اشاڑھ کی آمد تھی جب میں نے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ اکیلے دکیلے کا اللہ بیلی، بندے کا بال بال آپ کے احسان سے گندا رہے گا۔ ذیل میں دیے ہوئے موضوعات پر ذاتی رائے تحریر کیجیے۔ سلطان کا فرمان، اس سبق کے حوالے سے کل اور آج کی زندگی میں نظر آنے والا فرق، نیک شگون یا بد شگونی، غصے میں سپاہی کا بد زبانی کرنا۔ ہدایت کے مطابق درج ذیل قواعدی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ جملے میں اسم، صفت اور فعل کی نشاندہی کیجیے۔ 80,000 مسلح فوج ہر وقت تیار رہتی تھی۔ جملے میں مبتدا اور خبر پہچانیے۔ میری سانس اب بالکل ہی رکی جا رہی تھی۔ منجزہ ذیل جملوں کو مخلوط جملے میں تبدیل کیجیے۔ وقت کتنا گزر گیا تھا مجھے اس کا کچھ علم نہ تھا، مغرب تو ہو ہی چکی تھی۔ سبق میں استعمال کیے گئے 10 محاوروں کو تلاش کر کے ان کا مفہوم لکھیے۔ اس سبق کے الفاظ مدافعت، لعنت، تف،
اور دن دہاڑے کو اپنے جملے میں استعمال کیجیے۔ سرگرمی منصوبہ: یہ سبق شمس الرحمان فاروقی کے ناول قبض زماں سے ماخوذ ہے۔ لائبریری یا انٹرنیٹ سے کتاب حاصل کر کے اس کا مطالعہ کریں اور اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ 11ویں جماعت کی کتاب سے سبق کہانیاں رہیں نہ کردار پڑھ کر اپنے تاثرات قلم بند کیجیے۔ نمبر 3، ماضی میں بٹماروں کی طرح ٹھگ بھی ہوتے تھے، ان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے مضمون لکھیے۔ اس طریقے سے یہ تصویر بہت خوبصورت دی گئی ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ یہیں پر یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ آئندہ ہم مزید روشنی اگلے سبق سے پہلے بھی اس پر گفتگو کریں گے، اور جس کو دقت ہو وہ ضرور رابطہ قائم کرے اور مجھ سے اس دقت کو دور کرنے کے لیے سوالات کرے، میں جوابات ضرور دوں گا۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ اب دیجیے اجازت علیم طاہر کو۔ خدا حافظ۔ جے ہند، جے بھارت۔